بورڈ میں ہم نے آپ کی تصویریں دیکھی، تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں کشمیر جو ہے وہ یہ بالکل صحیح طور پہ اس کو کہتے ہیں کہ جنت نظیر ہے. کچھ ایکویلنس آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چترال، کالام اور سوات اور مری نے بھی، مری نہیں بلکہ مری سے بھی کافی اوپر، تو اگر وہ تقریباً مماثل رکھتے ہیں کشمیر کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بیوٹی ہے کشمیر کی دیٹ از انپیرللڈ، ٹھیک ہے نا. اور ہر جگہ جو ہے وہ اس کی اپنی ایک اٹریکشنز ہیں. سری نگر خود جو ہے وہ بہت بڑا ٹاؤن نہیں ہے، اور اگین جس طرح سے باقی ٹاؤن جو ہیں وہ ٹریش ہے، سری نگر میں بھی اسی طرح کا ٹریش ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. وہاں پہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کا ایئرپورٹ ہے. 1 گھنٹے اور 10 منٹ کی فلائٹ ہے نیو دہلی سے. اس کو میں نے لوکل جو ایئر لائن ہے یہاں پر، اس کا نام ہے اسپائس جیٹ. تو اسپائس جیٹ سے جو ہے وہ میں دہلی سے سری نگر میں نے لینڈ کیا، اور پھر وہاں سے میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر میں رہا. جو اگین بہت ہی پیسفل ہے، کوئی بھی وہاں پر میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. اگین ایون جو آرمی ہے وہاں پر، جو ملٹری ہے، وہ بھی کچھ میں نے ان کے ٹرکس دیکھے جو کہ موو کر رہے تھے. ادر دین دیٹ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. بالکل ایک جس طرح ایک نارمل اسٹیٹ ہوتا ہے اسی طرح. وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہزاروں جو ہیں وہ ملٹری وہاں پہ موجود ہے، لگائی ہوئی ہے، اور وہ ایک حصار میں ہے اور بڑا وہ، تو یہ کیا یہ آپ کو نظر نہیں آئی چیزیں وہاں پہ؟ وہاں پر جو ہے نا وہ کچھ مطلب کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، ٹھیک ہے. کچھ نہ، ایبسلیوٹلی نتھنگ، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا نا دلی سے زیادہ پیسفل تھا بیسیکلی، ٹھیک ہے. 3-4 دن وہاں پر میں نے گزار لیے. نہ وہاں پر کوئی مطلب ملیٹنسی تھی، نہ کوئی ڈیمونسٹریشن تھی، نہ کوئی جو ہے وہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہا تھا. کچھ بھی نہیں تھا. لوگ جو ہے وہ، میں نے کئی لوگوں سے بات کی وہاں پر، لوکل لوگوں سے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اب سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے روزی روٹی جو ہے وہ کمانی ہے. اس گورنمنٹ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ہم اس گورنمنٹ سے بہت خوش ہیں، ٹھیک ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کر لی. تو وہ جو ہے نا وہ جو بھی اس وقت گورنمنٹ ہے، آئی ڈونٹ نو کہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے یا کس کی گورنمنٹ ہے، تو وہ جو ہیں وہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں. اور انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ مطلب ملیٹنسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم 70 سال سے جو ہے وہ پس رہے تھے، بس ابھی ہم مزید جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور صرف جو ہے کیونکہ ہمارا جو 80-90% ہے وہ ٹورزم سے ہے، اور ٹورزم اس وقت جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو ہم بس ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی بات ہے پورے کشمیر کے لیے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر عاصم، ڈو یو ہیو اینی پلان ٹو وزٹ ممبئی؟ اگر آپ نے سلمان خان، شاہ رخ خان کے گھر نہ دیکھے اور وہ چوپاٹی کی چاٹ نہ کھائی تو پھر ویسے ہی واپس آ جائیں گے آپ امریکہ؟ میرے خیال میں یہ جو ٹرپ ہے اس میں یہ جگہیں کافی ہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں مطلب 3-4 ہفتے میں یہاں پر گزار سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں گزار سکتا ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں کا جو خوراک، یہاں کا جو فوڈ ہے نا وہ کھانے کے لائق نہیں ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ، ٹھیک ہے نا. وہ تو میں تو نہیں کھا سکتا ہوں. میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں اسپائسی چیزیں نہیں کھاتا ہوں، اسپائس نہیں کھاتے؟ اور ہاں. ہاں تو اس کی وجہ سے مجھے بہت ہی مشکل جو ہے وہ ٹائم میرا گزرا کھانے کی فوڈ کی وجہ سے. کیونکہ یہاں پر اور ایون کشمیر میں، یعنی ایون کشمیر میں جو چیزیں، ایک تو یہ کہ آپ کی فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ تل لیتے ہیں نا چیزوں کو، ٹھیک ہے، آئل میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فرائیڈ فش ہے، تو میں نے کہا یہ اچھی بات کہ فرائیڈ فش ہے. فرائیڈ فش کو میں نے دیکھا تو وہ بیسیکلی براؤن ہو گیا تھا. اتنا انہوں نے اس کو فرائی کیا تھا کہ بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا. یعنی وائٹ جو اس کو میں نے کاٹا نا اس طرح سے، کوئی وائٹ اس میں نہیں تھا. اب میں نے کہا اس میں فش ہے کہاں پر؟ تو ساری مطلب ہر ایک جو چیز ہے وہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی امریکنز جو ہیں وہ فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں انڈیا میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس طرح کی فرائیڈ چیزیں جو ہے وہ کھاتے ہیں.
اور سر وہ بھی ہے نا کہ وہاں پہ ہر جگہ تو آپ کو کشمیر میں تو خیر بہت مسلمز ہیں اور وہ میٹ کھاتے ہوں گے، لیکن آپ کو دلی میں اور جگہوں پر آپ کو میٹ بہت کم پلیسز پہ ملا ہوگا، یا ہر جگہ اویلیبل ہوگی میٹ والی چیزیں؟ میرا خیال آئی ڈونٹ نو. میٹ بہت ہی کم ہے ایکچولی، آپ کو اسپیسیفک جگہوں پر جانا پڑتا ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ چکن اور لیمب وغیرہ جو ہے یا جو بفلو کا میٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا، بٹ ادر دین دیٹ ایوری تھنگ از بیسکلی ویجیٹیرین. جیسے میں نے کہا کشمیر کی مثال اب میں نے آپ کو دی ہے، انہوں نے ملیٹنسی جو ہے وہ ترک کر دی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے خوشی سے رہ رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ مطلب ملیٹنسی کریں گے، جہاد کے نعرے لگائیں گے، یا دوسری طرف سے بھی اگر انڈیا کی طرف سے بھی کچھ جو ہے وہ اکھنڈ بھارت اور اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں، وہ دونوں طرف سے ایکچولی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. گراؤنڈ ریئلٹی کو جو ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان نعروں سے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. الٹا جو ہے نا وہ آپ کی اپنی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ خراب ہوگی، ٹھیک ہے. اب آپ کمپیئر کریں کہ انڈیا کی کوالٹی آف لائف اور پاکستان کی کوالٹی آف لائف کو آپ ذرا کمپیئر کر لیں، ٹھیک ہے. مطلب یہاں پر پرائسز اتنے ہائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے پاکستان میں جس طرح سے انفلیشن ہے وہ یہاں پر وہ انفلیشن میں نہیں دیکھی ہے ایکچولی. جیسے میں نے پبلک ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں کہا، مطلب 10-15 روپے جو ہے وہ بس ٹکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آپ جو ہے نا وہ پورا ایک سٹی کے ایک طرف سے دوسری طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں جو پبلک بہت مہنگا ہے ٹرانسپورٹیشن وہ بہت زیادہ میں فوڈ کے پرائسز وہاں پر بہت زیادہ ہیں. تو مطلب کوالٹی آف لائف ایز کمپیئر ٹو باقی ملکوں کے مقابلے میں یہاں پر اتنی وہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. تو میرے خیال میں کوالٹی آف لائف کے لیے جو ہے وہ آپ کی کوشش جو ہے اسی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر عاصم، لاسٹ میرا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ 5th اور 4th بڑی اکانومی دنیا کی بڑی بن چکا ہے اور سپر پاور کی طرف گامزن ہے، آپ کو انڈیا کو دیکھ کر اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دہلی جو ہے وہ کتنا ہیوج ہے اور اس کے اسٹرکچرز کتنے ہیوج ہیں، آپ کو ایسی فیل آتی ہے کہ ہاں یہ ایک ترقی کرتا ہوا ملک ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ 2-3 چیزیں آپ کو چاہیے. ایک جو ہے وہ آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے جو کہ اس وقت وہ بلڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ کافی اچھا ہے، ریل نیٹ ورک کافی اچھا ہے، اور ظاہر ہے ایئر نیٹ ورک جو ہے وہ کافی اچھا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر میری ٹائم جو شپنگ ہے وہ بھی اس وقت انڈیا اس پہ کافی جو ہے وہ کر رہا ہے، توجہ دے رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو وہ انفراسٹرکچر وہ بلڈ کر رہے ہیں، لینڈ آپ کے پاس آلریڈی ہے، ہیومن کیپٹل جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. یہی چیزیں جو ہے یہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اب میں نے دیکھا وہاں پہ دلی کے ساؤتھ میں وہاں پہ ایک اسپورٹس سٹی ہے، پوری کی پوری اسپورٹس سٹی جو ہے وہ وہاں پر بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو انڈسٹریز جو ہیں وہ بن رہی ہیں، بٹ اگین یو ہیو ٹو لک اینڈ یو ہیو ٹو اسٹرائیو فار کلینر انرجی، ٹھیک ہے نا. اب انفارچونیٹلی میں نے بہت سارے جو برک مینوفیکچر جو وہ اس کو کیا کہتے ہیں جس میں وہ اینٹیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، اب وہ اسی طرح سے پرانے اسٹائل کے جو ہے